انایا چھت پر جاتی ہے اور جاسم کو کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو جاسم کہتا ہے ہاں میں پاگل ہوں، لیکن تمہارے پیار میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تمہیں میری کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، ہر طریقے سے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، لیکن تم سمجھتی نہیں ہو میرے پیار کو، اسی لیے سوچا کہ آج کچھ کریزی کروں گا۔ انایا کہتی ہے دیکھو جاسم، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی جاؤ، کسی کو بھنک پڑ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تم کیوں اپنی اور میری زندگی داؤ پر لگا رہے ہو؟ جاسم کہتا ہے کہ انایا تمہاری زندگی کبھی داؤ پر نہیں لگنے دوں گا، رہا میری زندگی کا سوال تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا چلو اپنی آنکھیں بند کرو، سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ انایا آنکھیں بند کرتی ہے اور جیسے ہی آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو انایا گفٹ دیکھ کر کہتی ہے تم بیوقوف ہو یا میرے سامنے بنتی ہو؟ جاسم کہتا ہے کیا مطلب انایا کہتی ہے کہ ان سب باتوں کا طریقہ ہوتا ہے، میں رنگ نہیں لے سکتی، بس تم ابھی جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، کوئی آ جائے گا، کوئی دیکھ لے گا۔ انایا جاسم کو دھکا دیتی ہے، جیسے ہی دھکا دیتی ہے ایک گملہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گملے کے ٹوٹنے کی آواز انایا کے بھائی اور بھابھی سن لیتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت چھت پر کون ہو سکتا ہے۔ انایا کا بھائی کہتا ہے کہ ویٹ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں، جس پر انایا کے بھائی کی وائف اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی جانے دو، اور چھت پر دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ادھر جاسم انایا سے اس بری طرح سے ٹریٹ کرنے کا شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کسی نے آج تک اس طرح کا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جس طرح کا سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ انایا کہتی ہے کہ تمہیں سیدھی طرح دروازے سے آنا چاہیے تھا، جس پر جاسم کہتا ہے کہ ہاں میں دروازے سے ہی آؤں گا اور بینڈ باجا بارات لے کے، لیکن تم اجازت ہی نہیں دے رہی۔ انایا پھر جاسم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سیریس ہو؟ جس پر جاسم کہتا ہے کہ کیا تمہیں مذاق لگ رہا ہے یہ سب؟ کون آدھی رات کو دیوار پھلانگ کر اس طرح کسی سے ملنے آتا ہے؟ جاسم انایا سے کہتا ہے کہ ایک بات جان لو، تمہارے دل میں بھی میرے لیے جگہ ہے، ورنہ یوں ہی ایک کال پر کوئی چھت پہ نہیں آ جاتا، منع بھی تو کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا؟ ادھر سے انایا کا بھائی احمد نیچے سے آواز لگاتا ہے کہ کون ہے اوپر؟ بھائی کی آواز سنتے ہی انایا گھبرا جاتی ہے اور جاسم کو جلدی سے ایک طرف دھکیل دیتی ہے۔ اتنی دیر میں انایا کا بھائی چھت پر آ جاتا ہے اور انایا سے پوچھتا ہے کہ اتنی رات کو تم چھت پر کیا کر رہی ہو؟ انایا گھبرائی ہوئی جواب دیتی ہے کہ بھائی میں فریش ایئر لے رہی تھی۔ بھائی احمد کہتا ہے کہ رات کافی ہو گئی ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انایا کے گھر میں اس کے چچا آئے ہوتے ہیں اور انایا کا بھائی احمد چچا سے پوچھتا ہے کہ عارف بتا رہا تھا کہ آپ اپنا پلازہ سیل کر رہے ہیں، آپ نے تو پہلے ہی اپنی ساری پراپرٹی سیل کر دی ہے۔ تو چچا آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں مجھے شوق تو نہیں ہے، بس حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں، ایک تو جاسم کی تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور اوپر سے مجھے ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے، اور پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میری بیٹی ثنیا کا کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر احمد کی امی کہتی ہے کہ اگر ہارٹ کی سرجری کے لیے پیسے چاہیے تو احمد اس کا انتظام کر دے گا، آپ پریشان مت ہوں، اور کسی اچھے کارڈیولوجسٹ سے بھی ٹائم لے لے گا۔ لیکن چچا منع کر دیتے ہیں، اور تو اس پر انایا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں چچا، احمد بھی تو آپ کے بیٹے کی جگہ ہے۔ تو اس پر چچا کہتے ہیں کہ ہاں میرے بھائی کی ساری اولاد ہی میری اولاد ہے اور ہر موقع پر میرا ساتھ دیا ہے، لیکن بس ایک جگہ پر۔ اسی دوران انایا کی ماں انایا کے چچا کی بات کاٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، انایا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ضرور اچھا سبب بنایا ہوگا۔ احمد اٹھ کر باہر آ جاتا ہے اور اپنی وائف کو بھی ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ باہر آ کر اس کی وائف احمد سے گلہ کرتی ہے کہ آپ کے چچا کی یہی بات مجھے بہت بری لگتی ہے، آپ کی ثنیا سے منگنی ہی تو ہوئی تھی، کوئی نکاح تو نہیں ہوا تھا، ساری باتوں کو بھول کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے وہ؟ لیکن احمد کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آئمہ، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، وقت لگتا ہے بھولنے میں، اور میں تو ان سب باتوں کو بھول گیا ہوں۔ دوسری طرف جاسم جم کر رہا ہوتا ہے اور عارف بھی وہاں موجود ہوتا ہے، اور جاسم عارف کو بتاتا ہے کہ کل رات میں نے تمہاری ایڈوائس پر عمل کیا اور رات کو میں اس کے گھر کود گیا۔ عارف اس بات کو سن کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ اس طرح کون آدھی رات کو کسی لڑکی کے گھر گھستا ہے؟ اس طرح تو بنی بنائی بات بھی بگڑ سکتی ہے، تمہیں اس معاملے میں بڑوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں انایا کا چھوٹا بھائی آ جاتا ہے اور اچانک ایک بندے کے ٹکرانے سے اس سے الجھ پڑتا ہے
عارف گھر آتا ہے تو اس کی امی اسے راستے میں روک لیتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ جو پرپوزل تمہیں بتایا کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ میں رشتے کی بات آگے چلانا چاہتی ہوں تاکہ اس گھر میں بھی کوئی گہما گہمی ہو۔ عارف کہتا ہے کہ میں نے پھپھو سے بات کرنے سے منع تو نہیں کیا، لیکن عنایا ابھی پڑھ رہی ہے اور اس طرح اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ تو عارف کی امی کہتی ہے کہ لڑکیاں رشتے کی بات سے ڈسٹرب نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہیں، ابھی تو سال 6 ماہ کا ٹائم لگے گا۔ عارف خوش ہو کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پھپھو سے بات کریں، اب آپ خوش؟ دوسری طرف میرال اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کافی دن سے آپ کا موڈ آف ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہیں کہ تمہاری خواہشیں ہی پوری نہیں ہو رہی، جب تک تمہارا باپ زندہ تھا اس نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن اب تمہیں اپنی ادھوری خواہشات پر صبر کر لینا چاہیے۔ لیکن میرال اس بات پر بضد ہوتی ہے کہ اسے واپس کراچی جانا ہے، اسے اس چھوٹے سے شہر میں زندگی بسر نہیں کرنی۔ وہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے اور کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنا گزر بسر کریں گے۔ وہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں عثمان انکل سے بات کرتی ہوں، وہ ابو کو بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ تو اس پر اس کی امی یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ادھر عارف اپنی پھپھو کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ احمد بھائی نے بلایا تھا۔ تو عنایا کی امی کہتی ہے کہ وہ تو ابھی آفس سے نہیں آیا۔ عنایا عارف کے پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے اسٹڈیز میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو عارف کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی عارف ایک بک کھولتا ہے تو اسے ایک پیج ملتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں پوری شدت سے، جس پر عنایا تیزی سے وہ صفحہ پکڑ لیتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ یہ میری دوست نے لکھا ہوگا۔ عنایا یونیورسٹی آتی ہے اور غصے سے جاسم کو وہ صفحہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی تھی؟ اگر یہ عارف بھائی کی جگہ میرے بھائی کے ہاتھ لگ جاتا تو ان کو کیا جواب دیتی؟ تو جاسم خوشگوار موڈ میں کہتا ہے کہ چلو کم سے کم تم نے پڑھا تو، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ عارف نے یہ کہاں پڑھ لیا؟ تو عنایا کہتی ہے کہ جیسے بھی پڑھا، چھوڑو اس بات کو، تم لکھنے کے بجائے مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے تھے اور تم اس کام کو مزید پیچیدہ کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ انسانوں کی طرح رشتہ بھیجو۔ جس پر جاسم بہت خوش ہوتا ہے کہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو اور کہتا ہے کہ میں بابا کے ذریعے ہی رشتہ بھیجوں گا۔ گھر آ کر جاسم اپنے بابا کو کہتا ہے کہ میں عنایا کو پسند کرتا ہوں، لیکن جاسم کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس احمد نے تمہاری بہن کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، تم اسی کی بہن کو بیوی بنا کر لانا چاہتے ہو۔ اس کی بہن کسی قیمت پر اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، اور غصے سے چلے جاتے ہیں۔ عنایا اپنی امی کے پاس آتی ہے اور امی کو بتاتی ہے کہ وہ چچا آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، یعنی جاسم کے رشتے کے سلسلے میں، لیکن امی کہتی ہیں کہ ماضی میں جتنا کچھ ہو چکا ہے کیا ہم کسی نئے رشتے میں بن سکتے ہیں؟ لیکن عنایا کہتی ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اس کی امی کہتی ہے کہ تمہارا چچا کینہ پرور آدمی ہے اور کبھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اور تمہارے بھائی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن اگر تمہاری ضد ہے تو میں تمہارے بھائیوں سے بات کر لوں گی۔ مرتضیٰ جیسا آدمی بغیر کسی مطلب کے کسی کی میت پر بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتا۔ دوسری طرف جاسم کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ ہم تمہارے بڑے ہیں اور تمہارا اچھا ہی چاہیں گے، لیکن جاسم کہتا ہے کہ عنایا میں کیا کمی ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جاسم کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسی لڑکی سے کیسی محبت کر سکتے ہو جس کے بھائی نے تمہاری بہن کو ہرٹ کیا ہو اور تمہارا باپ تکلیف میں گزرا ہو۔ تو جاسم ایموشنل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں اپنی محبت کی قربانی صرف اور صرف آپ کی خوشی کے لیے دے رہا ہوں، بس آپ خوش رہیے۔ اوپر سے جاسم کا باپ آ جاتا ہے اور اس کو روک کر کہتا ہے کہ یہ تم کس طرح کی گفتگو اپنی بہن سے کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور ایسی کیا پٹی پڑھائی ہے اس لڑکی نے؟ تو جاسم غصے سے کہتا ہے کہ آپ عنایا کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بول سکتے، آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہیے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ جس گھرانے کی میں شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوں، تم اس گھرانے کی لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تمہیں اگر آج میں گھر سے نکال دوں تو تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عارف کی امی عنایا کے گھر جاتی ہے اور عنایا کے رشتے کی بات پکی کرنے کا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ عثمان تو اس رشتے کے لیے اتاولے ہو رہے تھے کہ جا کر بات کرو، کہیں آپ عنایا کا رشتہ کہیں اور ہی نہ کر دیں۔ جس پر عنایا کی امی کہتی ہے کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اور یہ کہ اپنے بھائی سے رشتہ جڑنے پر میرے دل کو اطمینان ہی ہوگا، بس عنایا کے بھائیوں سے ایک بار پوچھ لوں، پھر بات فائنل کرتے ہیں۔
ادھر میرال عثمان انکل کو فون ملاتی ہے تو آگے سے عارف فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنا میسیج مجھے دے دیں۔ تو میرال کہتی ہے کہ آپ ان سے کہیے گا کہ ان کے دوست زاہد کی بیٹی میرال نے کال سکھر سے اور ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ فون بند کرنے کے بعد میرال کی ماں میرال سے کہتی ہے کہ مجھے کیوں عجیب سا لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جس پر میرال کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے کون سا ان کے گھر پر ڈیرا ڈالنا ہے، میں گریجویٹ ہوں اور نوکری کر لوں گی۔ عنایہ آ کر مومانی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ عارف بھائی کو بھی لے آتی، انہوں نے مجھے بہت اچھا پڑھایا، اتنے اچھے نوٹس بنا کر دیے ہیں۔ تو عارف کی امی عنایہ کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم کیا بھائی بھائی لگی رہتی ہو، عارف کون سا عمر میں تم سے بہت زیادہ بڑا ہے، تم اسے اس کے نام سے ہی پکارا کرو۔ تو کیسی لگی آپ کو قصہ دل کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔